کے بعد نہایت ہی واجب القدر قابل صد عزت و احترام و تکریم سامعین کرام، ناظرین کرام، رب تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا، وہ ہمارا بھی خالق و مالک ہے، وہ خالق ارض و سما ہے۔ چرند کو، پرند کو، حشرات الارض کو، جانوروں کو، بے زبانوں کو، سبھی کو اسی نے پیدا کیا ہے، اور سبھی کی روزی کا وہی رزاق ہے۔ رب کائنات نے قرآن ذیشان کے اندر فرمایا، اللہ تعالیٰ قرآن کے نور سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے، اس مبارک دن کے اندر ہمیں قرآن کی برکتیں عطا فرمائے۔ رب کائنات نے قرآن ذیشان کے اندر فرمایا، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ، فرمایا جو زمین پر چلنے والی چیز ہے، انسان تو انسان ہے، زمین کے اندر، پتھر کے اندر اگر کوئی کیڑا بھی ہے تو اس کا بھی رزاق اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اس کو بھی روزی دینے والا رب تبارک و تعالیٰ ہے۔ اس نے علی اللہ، علی لازم کرنے کے لیے آتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ میں نے اپنے ذمہ کرم پر لے لی ہے۔ کوئی دنیا کے اندر رزاق بننے کی کوشش نہ کرے اور یہ نہ سمجھے کہ میں رزاق ہوں۔ کوئی فیملی کا ہیڈ ہے، کسی بزنس کا ہیڈ ہے، کسی اسٹیٹ کا ہیڈ ہے، ایوری تھنگ، کسی بھی اعتبار سے اگر کسی کو کوئی منصب ملا ہوا ہے، وہ نظام کو چلاتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو رزاق نہ سمجھ بیٹھے، اس لیے کہ رزق کا ذمہ کرم اللہ نے اپنے اوپر لیا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا، وہ مستقر کو بھی جانتا ہے اور مستودع جو سٹاک ہوتا ہے جہاں پر جمع کیا جاتا ہے اس کو مستودع کہا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو بھی وہ جانتا ہے، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، اور اس نے اپنی قدرت قاہرہ باہرہ سے، قدرت کاملہ سے اپنے ذمہ کرم پر رکھا ہوا ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا، اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، دو لفظ استعمال کیے، ایک ہے بسط اور ایک ہے قدر۔ بسط کہتے ہیں کشادہ کرنے کو، قدر کہتے ہیں تنگ کرنے کو۔ فرمایا کہ روزی کا تنگ کرنے والا، روزی کا کشادگی دینے والا، کس کو کتنی روزی دینی ہے، کس کا کتنا ظرف ہے، کس کے برتن کے اندر کتنا ڈالنا ہے، فرمایا وہ سب کچھ جانتا ہے، اور فرمایا وہی روزی کشادہ کرتا ہے، وہی روزی تنگ کرتا ہے۔ یہ سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر۔ تیسرے مقام پر فرمایا، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء۔ یہ بزرگان نقشبندیہ خاص طور پر وظیفے کے طور پر بھی رزق عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا کہ وہی بندوں پر مہربان ہے، لطیف ہے، کریم ہے، فرمایا وہی روزی عطا کرنے والا ہے۔ اس لیے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ہی رجوع آنا چاہیے۔ فرمایا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، فرمایا ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی معیشت بھی ہم نے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خلق بھی اس نے کیا ہے، امر بھی اس کا ہے، خلق بھی اس کا ہے، اور رزاق بھی وہی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے بندوں کو زمین کے اندر تمکن دیا ہے، زمین کے اندر قوت دی ہے، زمین کے اندر خلافت و بادشاہت اور زمین کے اندر قوت عطا فرمائی ہے۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ، اور فرمایا کہ معیشت بھی ہم نے دی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، ہم نے دن کو معاش کے لیے رکھا ہے، رات کو آرام کے لیے رکھا ہے، رات کو ساتر بنایا ہے، رات کو ساکن بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، رات کو لباس بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کے لیے رکھا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ہم نے اس کو الٹا کر دیا، ہم نے اس فطرت کے نظام کو بدل کے رکھ دیا اور خراب کر کے رکھ دیا۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، اسلام کی روح سے ہٹ کر بھی جو فطرت کے نظام کو جو قومیں بدلتی ہیں، جو نظام بدلتا ہے، وہ خود تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم نے اس نظام کو، رب کائنات فرماتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، میں نے دن کو معاش کے لیے رکھا ہے۔ فرمایا صبح صبح پرندوں کو تم دیکھتے ہو،
وہ صبح صبح پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، خالی پیٹ نکلتے ہیں، فرمایا جب واپس لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ تو ایک تو یہ پتہ چلا کہ وہ صبح صبح اٹھ کر نکلتے ہیں، ان کی جو چہچہاٹ ہے، ان کا جو گھونسلوں سے نکلنا ہے، اس کا وقت کیا ہوتا ہے؟ صبح کا وقت ہوتا ہے۔ دوسرا یہ بھی فرمایا کہ اے انسان تو اتنا حرص و ہوس کے اندر مرا جا رہا ہے، فرمایا بے زبان پرندے بھی گھونسلوں سے نکلتے ہیں تو ہم تو ان کو بھی خالی نہیں آنے دیتے، ان کا بھی پیٹ کیا ہوتا ہے؟ بھرا ہوتا ہے۔ لیکن تیسری بات یہ بھی ہے نوجوانوں کے لیے کہ وہ پرندے گھونسلوں میں بیٹھے نہیں رہتے، نکلتے ہیں گھونسلوں سے۔ گھر میں بیٹھا رہے انسان، میں گھر میں بیٹھا ہوں، میں اللہ پر توکل کرتا ہوں، نہیں، یہ توکل نہیں ہے، یہ کاہلی ہے، یہ سستی ہے، اور جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند فرمایا، اور رب تبارک و تعالیٰ کے حبیب نے فرمایا اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل، اے خدایا تو عاجز ہونے سے، کاہل ہونے سے، سست ہونے سے پناہ عطا فرما۔ حضور علیہ السلام نے کئی چیزوں سے پناہ مانگی، اس میں انسان کا عاجز ہو جانا، انسان کا کاہل اور سست ہو جانا۔ تو کاہل کو گھر بیٹھا ہوا ہے، بھائی کام پہ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ میں اللہ کے درویش لوگ ہیں، ہم اللہ پر بھروسہ نہیں، یہ اللہ پر بھروسہ نہیں ہے، مہربانی کرو درویشی کو بدنام نہ کرو۔ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ کا نظام قدرت یہ ہے کہ پرندوں کو بھی فرمایا کہ وہ گھونسلوں میں نہیں بیٹھتے ہیں، وہ چاہے تو گھونسلوں میں بھی دے سکتا ہے، فرمایا وہ اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، رب تعالیٰ ان کو بھوکا نہیں آنے دیتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کو بھی عطا فرماتا ہے۔ تیسرا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور چیز سے پناہ مانگی، کئی چیزوں سے پناہ مانگی، بخل سے پناہ مانگی، غلبۃ الدین لوگوں کے غالب ہونے سے پناہ مانگی، قرض سے پناہ مانگی، اور فقر سے پناہ مانگی۔ اللہم انی اعوذ بک من الفقر، اے خدایا تو فقر سے پناہ عطا فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو فقیر نہ بنائے۔ جب انسان کے پاس پیسے ختم ہو جاتا ہے تو انسان گھر کے برتن بیچتا ہے، پھر گھر کا سامان بیچتا ہے، پھر کپڑے بیچتا ہے، پھر آخر کے اندر دین بھی بیچ ڈالتا ہے۔ تو فرمایا کبھی کبھی فقر انسان کو کفر تک لے کے چلا جاتا ہے۔ مراد کیا ہے؟ کہ وہ دین کو بھی بیچ ڈالتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی کہ اے خدایا تو فقر سے کیا کرنا؟ فقر سے پناہ عطا فرمانا۔ اور انبیاء کرام نے بھی اپنی اولاد کے لیے، اپنے بچوں کے لیے یہی دعا مانگی۔ ایک تو بچوں کے لیے دعا مانگنا، ایک بات یاد رکھیے گا کہ یہ نبیوں کا طریقہ ہے۔ جن کی اولاد نہیں تھی، حضرت زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اللہ کی بارگاہ کے اندر محراب مریم میں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یحییٰ علیہ السلام عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی رب ہب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم، تو رب تبارک و تعالیٰ نے انہیں علم والا اور حلم والا بچہ حضرت اسماعیل ذبیح اللہ سبحان اللہ عطا فرمائے۔ لیکن رب تبارک و تعالیٰ کے ان پیارے نبیوں نے اپنی ذریت و اولاد کے لیے روزی بھی مانگی، روزی بھی ان کے لیے مانگی، لیکن روزی سے پہلے ایک اور چیز مانگی۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ایک دعا ہے، اور خاص طور پر خانہ کعبہ کے پاس جب چھوڑ کے جاتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ام ہاجرہ کو، اور پیچھے ہٹتے ہیں تو پیچھے ہٹ کے کعبۃ اللہ کو دیکھ کر ایک دعا مانگتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی، ذریت کہتے ہیں اولاد کو، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے خدایا میں اپنی ذریت و اپنی اولاد کو، اپنی ساری ثروت کو، اپنی اس ساری پراپرٹی کو، اور جو میری جان ہے، میرا دل ہے، جگر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد جو ہوتی ہے یہ انسان کے دل کا ثمرہ ہوتی ہے۔ ایک حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ کسی کا بچہ چھوٹا فوت ہو گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے پوچھا کہ فرشتوں تم اس کے دل کے ثمرہ کو لے کر آ گئے، میرا بندہ کیا کہہ رہا تھا؟ فرمایا خدایا وہ تو پھر بھی تیری حمد کر رہا تھا۔ تو اولاد کو حدیث پاک کے اندر دل کا ثمرہ قرار دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنے بڑے منصب پر، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم کو اپنا خلیل بنا دیا، خلیل اللہ ہو گئے، اللہ اکبر۔ اور خاص طور پہ کہا جاتا ہے کہ جس وقت جو ہے
ان کو آگ کے اندر ڈالا گیا تو جبریل آئے، فرشتے آئے، حکم فرمائے، رب کی بارگاہ میں پیغام بھیجے، فرمایا رب تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، مجھے پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ میرے حال سے، وہ اس درجے پر اتنے کمال پر فائز تھے، فرمایا نہیں پیغام نہیں دوں گا، میں جس کے لیے قربانی دے رہا ہوں اس کو سب کچھ پتہ ہے۔ تو یہ میں آپ تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ کے خلیل کا یہ درجہ ہے۔ لیکن جب اللہ ہی کے حکم سے اپنی اولاد کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کے گئے تو پیچھے ہٹ کر پھر ہاتھ اٹھا لیے، اے خدایا ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع، اے خدایا ایک ایسی وادی کے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں تیرے حکم سے کہ جس کے اندر کوئی زراعت نہیں ہے، کوئی کھیتی نہیں ہے، کوئی درخت نہیں ہے، پانی تک نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن عند بیتک المحرم تیرا محترم گھر موجود ہے، اے خدایا اس آسرے پر تیرے حکم پر چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگلی بات فرمائیے، پھر دعائیں مانگنی شروع کی اپنی ذریت کے لیے، ربنا 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 لیقیموا الصلاۃ، اے خدایا سب سے پہلے ان کو نماز کی توفیق دینا۔ سب سے پہلی جو اولاد کے لیے دعا مانگے وہ یہی دعا مانگے کہ اے خدایا ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو، بچیوں کو، ہمارے گھر والوں کو نماز کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم خود صبح فجر کے لیے اٹھتے ہیں، نماز کے لیے آتے بھی ہیں، کچھ گھر پڑھ لیتے ہیں، کچھ مسجد میں آتے ہیں، لیکن ہم میں سے کتنے ہیں جو بچوں کو اٹھاتے ہیں، گھر والوں کو اٹھاتے؟ ہم نماز کے لیے آتے ہیں، کتنے ہیں جو بچوں کو ساتھ لے کر آتے ہیں؟ اللہ کے خلیل نے سب سے پہلی دعا یہ مانگی، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، یہ اکیلے ہیں خدایا، ان کو مرجع خلائق بنا دینا، سارے جہان سے لوگ ٹوٹے ہوئے یہاں پر آئے۔ اور آخری کیا دعا مانگی، وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون، خدایا ان کو روزی عطا فرمانا، اور روزی بھی عام نہیں مانگی، پھلوں سے روزی مانگی، سبحان اللہ، اعلیٰ قسم کی اعلیٰ روزی۔ ایک تو ہوتی ہے نا کہ قوت لا یموت، انسان نے گندم کھا لیا، یہ کھا لی، روٹی کھا لی، فلاں کھا لی، پیٹ بھرنا ہے، فلاں ہے، انسان کو جو ایک سسٹم چلانا ہے، لیکن اللہ کے خلیل نے اولاد کے لیے اعلیٰ روزی مانگی، وارزقہم من الثمرات، اے خدایا ان کو پھلوں سے روزی عطا فرمانا۔ لیکن روزی جب کھا لیں تو اس کے بعد تیرا شکر بھی ادا کرے، لعلہم یشکرون، تاکہ روزی کھانے کے بعد بھی تیری شکر گزاری ادا کرے۔ تو اپنی اولاد کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فقیر چھوڑ کر نہ جاؤ دنیا سے۔ ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام پر دینے کی۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہ سارا باغ میں اللہ کے نام پہ دیتا ہوں، ساری پراپرٹی میں وقف کرتا ہوں۔ حضور نے فرمایا نہیں، ایسا نہ کرو، اپنے بچوں کو فقیر چھوڑ کر نہ جاؤ۔ آپ تو دیکھو تو صحیح یار اسلام کی خوبصورتی، آج ہم رو رہے ہوتے ہیں کہ میرے بچوں کے لیے میں کیا کروں گا، ارے ہم سے زیادہ ہمارے رب نے، رب کے محبوب نے اپنی اولاد و ذریت کے احکامات کے مطابق ہمیں تعلیم دی ہے۔ فرمایا کہ بچوں کو فقیر چھوڑ کے نہ جانا، بچوں کو اللہ تبارک و تعالی روزی عطا فرمائے، لیکن وہ روزی کیسی عطا فرمائے؟ حلال روزی عطا فرمائے۔ وہ روزی کیسی ہو؟ کسی کا گلا کاٹ کے نہیں، کسی سے جھوٹ بول کے نہیں، کسی سے فراڈ کر کے نہیں، کسی سے ظلم کر کے نہیں، کسی کا حق مار کے نہیں۔ بھائی کیا کر رہے ہو؟ بچوں کے مستقبل کو روشن کر رہا ہوں، میں اپنے گھر کے چراغوں کو روشن کر رہا ہوں، میں اپنی دیوار تیری دیوار سے اونچی کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں کے لیے اچھا کر رہا ہوں۔ کسی کے گھروں کو، چراغوں کو بجھا کر اپنے گھروں کو روشن مت کرنا، دوسروں کی زندگیوں کے چراغوں کو گل کر کے تم یہ سمجھو کہ تمہارے بچوں کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہوگا، فیوچر برائٹ ہوگا، قبر بھی ڈارک ہو جائے گی، ان کا فیوچر بھی ڈارک ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ عطا فرمائے کہ جس روزی کی برکت سے ہماری قبریں بھی منور ہوں، جب جائیں تو سرخرو ہوں، حرام نہ چھوڑ کے جائیں، نہ اپنے بچوں کو حرام کھلا کے جائیں، نہ کچھ کر کے جائیں۔ اچھا، ہمارے ہاں دنیا کے اندر، خاص طور پر یہ ہمارے بر صغیر کے اندر، ہندوستان پاکستان کے اندر جو ہے وہ ہم نے مذہب کی جو ڈیفینیشن اپنے طور پر رکھی ہے، میں بہت مذہبی آدمی ہوں، آپ دیکھ نہیں رہے ہو ماشاءاللہ میں نے پگڑی پہنی ہوئی ہے، میں نے ماشاءاللہ داڑھی رکھی ہوئی ہے، اور میرا جبہ اور میرا لباس آپ دیکھ رہے ہیں، میں بہت مذہبی آدمی ہوں۔ اب سنبھال کے بات کرنا، ہلکے میں نہیں لینا، بہت مذہبی ہوں، میں بہت دیندار آدمی ہوں۔ بھائی دھندا کیا ہے میرا؟ یہ کیموفلاج تو کیا ہوا ہے، دھندا کیا ہے؟
بھائی دھندے کو چھوڑو مولانا، دھندے کو چھوڑو، دھندا اور چیز، یہ میری عبادت ہے، یہ میرا کیموفلاج ہے، اور یہ میرا دھندا ہے، اور میں بالکل مذہبی آدمی ہوں اور بڑا عاشق رسول بھی ہوں، میں اللہ کا بھی عاشق ہوں، اللہ کے رسول کا بھی عاشق ہوں۔ بھائی کرتے کیا ہو، کالا پیلا نیلا کیا کرتے ہو؟ چھوڑ چھوڑ۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو سمجھایا تو قوم نے بھی یہ کہا کہ یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء۔ اے شعیب تیری نماز ہمیں یہ کہتی ہے کہ ہم اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیں، اور اگلی بات جو ہم اور آج آپ کہتے ہیں یہ جواب دیتے ہیں آج یہ لبرلز باہر دیکھیں وہ یہ جواب دیتے ہیں مولانا اس کو چھوڑو آپ۔ یہ دیکھتے نہیں میں شب برات پہ کتنی محبت سے آیا ہوا تھا، لیلۃ القدر پہ بھی آؤں گا، میں رمضان میں بھی آؤں گا، آپ دیکھتے ہو میں کتنا مذہبی باقی رہا بازار اس کو چھوڑ دیں آپ۔ ہمارے بازاروں کو، ہمارے دھندوں کو، ہمارے بزنس کو، ہماری تجارت کو، میری عبادت الگ ہے، میری تجارت الگ ہے، اس کو بالکل الگ کر دیں۔ حضرات گرامی دین اسلام کے اندر ایسا کچھ بھی نہیں ہے، دین اسلام کے اندر وہی آپ کی تجارت ہے اور وہی آپ کی عبادت ہے، سبحان اللہ فرمان، وہی آپ کی تجارت ہے، وہی آپ کی ادخلوا فی السلم کافہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی، صحابہ کرام کھڑے تھے، ایک آدمی بڑی تیزی کے ساتھ بازار کی طرف نکلا، بڑا مستعد ہو کر، بڑی تیزی کے ساتھ۔ کچھ لوگوں نے عرض کی یا رسول اللہ یہ بندہ صبح صبح اتنی تیزی کے ساتھ بازار کی طرف جا رہا ہے، کتنا اچھا ہوتا کہ اس کی یہ مستعدی اور اس کی یہ تیزی اللہ کے راستے میں ہوتی۔ حضور نے فرمایا نہیں ایسی بات نہ کرنا، فرمایا اگر، یہ جملہ سنیے گا نوجوان بچے خاص طور پر، اگر اس کی یہ مستعدی، اس کی یہ تیزی، اس کی یہ سائی، اس کی یہ کوشش، یہ سٹرگل، یہ محنت، یہ اس لیے ہے کہ میں اپنے بچوں کے نان و نفقہ کے لیے کوشش کروں، اس لیے ہے کہ والدین ہیں ان کے کھانے پینے کے لیے کوشش کروں، اس لیے ہے کہ مجھے کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرنا پڑے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا غلام کبھی یوں نہ کرے، بلکہ میرے غلام کا ہاتھ ہمیشہ یوں ہونا چاہیے۔ الید العلیا خیر من الید السفلی، فرمایا کہ ید علیا اوپر والا ہاتھ، ید منفقہ دینے والا ہاتھ، فرمایا نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ تو فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میرے غلام کا یہ والا ہاتھ نہ ہو بلکہ کیا ہو، یہ والا، کوشش یہ ہونی چاہیے۔ وہ ایک مشہور واقعہ ہے نا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس کچھ کھانے کے لیے نہیں، پینے کے لیے نہیں، میری کچھ مدد فرمائیں۔ حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ۔ فرمایا کیا ہے تمہارے گھر کے اندر؟ کہ یا رسول اللہ ایک پانی پینے کے لیے ایک پیالہ ہے، ایک ٹاٹ ہے، ایک کمبل سا ہے، 2-3 چیزیں اس نے ذکر کی۔ فرمایا لے کے آ جاؤ، لے کر آ گیا۔ حضور نے فرمایا کون ہے اس سامان کو خریدنے والا؟ ایک نے بتایا، دوسرے نے بولی جس نے زیادہ پیسے دیے، فرمایا کہ یہ پکڑو پیسے، بازار سے جا کر ایک کلہاڑی لے کر آؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے اس کو دستہ ٹھوک کے دیا، فرمایا اب یہ لے جاؤ اور 15 دن تک اپنی شکل مجھے مت دکھانا، اور فرمایا کہ جاؤ جنگل سے جا کے لکڑیاں کاٹو اور لکڑیاں کاٹ کے اور بیچو بازار کے اندر۔ 15 دن کے بعد وہ بندہ آیا، سبحان اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے ٹھکا ہوا۔ یعنی نبی کا کام جو ہے وہ جہاں کار نبوت ہے، جہاں عبادات کی اصلاح ہے، وہاں معیشت کی بھی اصلاح ہے، کہ وہ اپنے ماننے والوں کی معیشت کو بھی بہتر کرتے ہیں۔ ہم نے اس معیشت کو الگ کر دیا، ہم نے اس تعلیم کو الگ کر دیا کہ یہ مدرسے کی تعلیم ہے، یہ کالج کی تعلیم ہے۔ پرانے زمانے کے اندر جو بزرگ ہیں، قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہوئے، عبداللہ صالح صاحب، پرانے زمانے کے اندر جو بزرگ، ایک تعلیم ہوا کرتی تھی، وہی مولوی منشی کی تعلیم بھی وہی اور ہوتی تھی، فارسی کی تعلیم بھی۔ یہ انگریز نے آ کر ان تعلیموں کو جدا کیا کہ یہ دنیاوی تعلیم ہے، یہ دینی تعلیم ہے، یہاں کا پڑھا ہوا یہ ہوتا ہے، یہاں پہلے ایسے کچھ نہیں ہوتا تھا، ایک تعلیم یافتہ ہوتا تھا، وہی حکیم بھی ہوتا تھا، وہی جو ہے اس نے دنیا کی ڈگریاں بھی کی ہوتی تھی، ساتھ ساتھ دین بھی پڑھا ہوتا تھا۔ تو بعد میں بھی آ کر اس نے دین کو، معیشت کو، کار سیاست کو، مولانا صاحب آپ کو کیا لگے سیاست سے؟ سیاست کی کیوں بات کرتے ہیں؟ حضرت سیاست کی بات نہ کیا کریں جمعے میں، چھوڑے سیاست کو۔ اقبال کہتے ہیں جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔
تو بات یہ ہے، اقبال کہتے ہیں جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے۔ ہم نے تجارت کو بھی جدا کیا، سیاست کو بھی جدا کیا، تعلیم کو بھی جدا کیا کہ یہ الگ ہے دین الگ ہے، یہ الگ ہے دین الگ ہے۔ یہی چاہتا انگریز، فرنگی چاہتا ہی یہ تھا کہ اس دین کو صرف ملا تک، مسجد تک محدود کر کے رکھ دو۔ باہر دنیا کے اندر کیا ہو رہا ہے، جب یہاں سے باہر نکلے نماز پڑھنے کے بعد، اس وقت اس کا دین سے کوئی بھی تعلق نہ ہو۔ جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کو اتار کے رکھے جیب کے اندر، ہے جی، جو مومن مسلمان بنا ہوا تھا اس کو اتار کے رکھے، اور چل میرا بچہ بازار کے اندر، چل میرا بیٹا تیری ہو گئی نماز، تیرا جمعہ ہو گیا۔ قرآن نے کہا نہیں 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 نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا تجھے یہاں سے جمعہ پڑھنے کے بعد بھی نکلنا ہے تو اللہ کے ذکر کو نہیں چھوڑنا ہے، اللہ کی یاد کو، کہ جمعہ ہو گیا ختم، میری مسلمانی میری مومنی ختم، رمضان آ گیا نمازیں پڑھ لی، قرآن پڑھ لی، رمضان ختم، شوال آ گیا، اللہ حافظ رمضان، خدا حافظ رمضان، 11 مہینے کے بعد ملیں گے اگر زندگی رہے گی۔ کس نے کہا بھائی 11 مہینے کے بعد ملیں گے؟ ہے جی، یہ کس نے کہا کہ جمعہ ختم ہو گیا تو اب تمہاری مسلمانی؟ فرمایا نہیں نہیں، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ یار، کیا بات ہے! قرآن کے الفاظ تو دیکھیں، قرآن نے فرمایا جب جمعۃ المبارک ادا کر لو تو زمین کے اندر پھیل جاؤ۔ اسلام کے اندر جو ہے کوئی چھٹی کا تصور نہیں ہے۔ جمعے کے دن بھی فرمایا کام کرو، جمعے کے دن ایوری ڈے ورکنگ ڈے، اب سیٹرڈے ہو، سنڈے ہو، منڈے ہو، فرائیڈے ہو، ہر دن آپ کام کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کو چھٹی کرنی ہی ہے، کہ بھائی چھٹی کرنی ہے، بھائی ایک دن تو ہم نے چھٹی کرنی ہے، پھر جو ہے آپ اس دن چھٹی کریں کہ آپ سکون سے عبادت کر سکیں۔ ورنہ اسلام نے تو جمعے کے دن بھی کہا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا جب جمعے کی نماز پڑھ لو زمین میں پھیل جاؤ، اور کیا کرو؟ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ سبحان اللہ، قرآن نے رزق حلال کو فضل اللہ سے تعبیر کیا۔ دوسرے مقام پر سورہ مزمل کے اندر فرمایا وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ فرمایا کچھ لوگ زمین میں چلتے ہیں، اللہ کا فضل تلاش کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ قرآن نے رزق حلال کو خیر سے تعبیر کیا، قرآن نے رزق حلال کو فضل اللہ سے تعبیر کیا۔ تمہیں کس نے کہا ہے کہ تم بازار کے اندر جاؤ گے، دکانداری کرو گے، کاروبار کرو گے، تم دنیا دار ہو جاؤ گے؟ نہیں 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 نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سچا تاجر ہے، عرض کی یا رسول اللہ سچا تاجر کون ہے؟ فرمایا جو جھوٹ نہیں بولتا ہے، جھوٹ نہیں بولتا، جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا جھوٹ، حضور نے فرمایا کہ سچی قسم بھی نہ کھاؤ کبھی۔ روزی کے اندر روزی کماتے ہوئے، رزاق تو اللہ کی ذات ہے یار، قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ مال بیچنے کے لیے، سودا بیچنے کے لیے، دھندا کر، قسمیں کیوں کھا رہے ہو؟ اللہ کا نام اور اللہ کی قسم کیا صرف اپنا مال چلانے کے لیے؟ فرمایا سچی قسم بھی کبھی نہ کھانا مال بیچنے کے لیے، مال تو نکل جائے گا، برکت ختم ہو جائے گی۔ دوسرا فرمایا کہ جھوٹی قسم تو کبھی نہیں کھانی، جھوٹ نہیں بولنا ہے۔ فرمایا کہ سچا تاجر کون ہے؟ فرمایا جو جھوٹ نہ بولے، جو امانت کے اندر خیانت نہ کرے، فرمایا جو وعدہ خلافی نہ کرے۔ دے دوں گا، دے دوں گا، چیک دے دوں گا، آ جائے گا ماں، آ جائے۔ ارے فکر کیوں کر رہے ہیں؟ ایک تو سب سے پہلی بات یہ یاد رکھ لیجیے، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آج کا دور ایک فراڈ کا دور ہے، فراڈ، دھوکہ، چکر بازی ایک عروج پر ہے۔ آج کل انٹرنیٹ کے اوپر بھی بزنس ہو رہے ہیں، فلان ہو رہا ہے، ٹمکان ہو رہا ہے، بچے پیسے لگا رہے ہیں، فلاں کے اندر پیسے لگا دیں، بٹ کیون کے اندر پیسے لگا دیں، فلاں میں پیسے لگا دیں، ویب سائٹ بنی ہوئی ہے، فلان ہے، ٹمکان ہے۔ یہ سارے چکروں کے اندر نہ پڑے، جو گراؤنڈ کے بزنس ہیں ان بزنس کے اندر کام کریں آپ۔ دوسرا کوئی بھی کیوں نہ ہو، آپ کا دوست ہو، آپ کا سجن ہو، متر ہو، پیارا ہو، جان، جگر، دل، گردے، جو کچھ بھی ہو، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا، ریٹرن کرو اس کے ساتھ، کوئی بھی معاہدہ کرو، بزنس کرو کسی کے ساتھ، آپ نے پروفٹ کے اندر، لاس اینڈ پروفٹ کے اندر آپ شیئرنگ ہے آپ کے، اس کو ریٹرن کے اندر لے کے آؤ کہ اتنا مال لگا ہے، یہ ہمارا فیصد طے ہوا ہے، اس کے اندر یہ کنڈیشن ہے، ان کنڈیشنز کو ریٹرن کر لو۔ ارے یار آپ کے ساتھ کیا کرنی تیاری، آپ تو بھائی ہیں میرے، ارے مولانا صاحب آپ تو ہمارے امام ہیں۔ نا نا، کوئی امام مقتدی نہیں ہے، کوئی بھائی نہیں ہے، کوئی محلے والا نہیں ہے،
بولا یار قرآن کا حکم ہے. آپ نے کیا کہنا ہے؟ بولے قرآن. بولا ہم گئے تھے جمعہ پڑھنے, مولانا صاحب نے کہا کہ کوئی بھی بزنس کرو اس کو ریٹرن کرو, ریٹرن جب آپ کے پاس ہوگا تو آپ سیو ہوں گے, سب سے پہلے بنیادی بات. تو فرمایا کوئی بھی انسان کام کرے اس کام کے لیے کوشش کرے, پکا وعدہ کرے, جب وعدہ کر لے تو پھر وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. تو فرمایا نہ وہ جھوٹ بولتا ہے سچا تاجر, نہ امانت کے اندر خیانت کرتا ہے, نہ جو معاہدہ ہوتا ہے زبانی ہو یا ریٹرن ہو معاہدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا ہے, عہد کو نہیں توڑتا ہے. وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. ہمارے تو کہتے ہیں سائیں وعدہ کیا ہے, سائیں چاہتے ہوئے وعدہ کیا ہے, کون سا وہی اتر گئی ہے؟ وہی اتری ہے, وہی اتری ہے. بولو وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا. جس ملک کا صدر پاکستان یہ کہے, جس ملک کے وزیر جو ہے وہ معاہدہ کر کے یہ کہیں کہ بھئی کیا ہو گیا, معاہدہ ہو گیا ہمارا, تو وہی تھوڑی اتر گئی ہے. تو آپ بتائیں کہ وہاں کی عوام کیا ہوگی؟ اعمالکم عمالکم اعمالکم عمالکم اعمالکم. تمہارے عمال میرے اور آپ کے اعمال ہیں. جو کچھ ہمارے اعمال ہیں ان کو جمع کر کے ہم نے اسلام آباد کے اندر یہ عمال جمع کیے. جو آج کل جو کچھ دھندا کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر, پاکستان کا چہرہ, اسلام کا چہرہ, مسلمانوں کا چہرہ, استغفر اللہ ربی. اگر اس کو بھینس منڈی کہوں, اس کو جانور منڈی کہوں, اگر فیس بک پہ کل میں لکھ دوں نا کہ اسلام آباد کے اندر حضرات گرامی جانور منڈی لگی ہوئی ہے, تو نیچے کومنٹس لکھیں گے لوگ مجھے, حضرت ایسے تو نہیں کر رہے, حضرت آپ کے شان شان نہیں, آپ اتنے اچھے اتنے پیارے, آپ ایسے کیوں کر رہے؟ حقیقت میں یہی ہے, جانور منڈی لگی ہوئی. تو آج یہ سارے کے سارے ہمارے اعمال کو جمع کیا ہوا ہے. تو فرمایا کہ انسان اگر سچا تاجر ہو, پکا تاجر ہو, سنیے گا, بزنس مین, کاروبار کرنے والے, فرمایا ایسی شرائط کے ساتھ سچی تجارت کرنے والا, فرمایا وہ قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اور صدیقین کے ساتھ اترے. اللہ اکبر. اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا. کتنے پیارے ساتھی ہیں, سبحان اللہ, کتنے پیارے. فرمایا ان شہیدوں کے ساتھ, ان صدیقین کے ساتھ, سبحان اللہ, اس کو اٹھایا جائے گا. بھائی یہ تو بزنس مین تھا, بیپاری تھا, یہ تو دھندا کر رہا تھا. بولا دھندا تو کر رہا تھا میرے بھائی, یہ ضروری تھوڑی ہے کہ کوئی دھندا کرے, کوئی مولانا ہو تو وہ جائے گا, کوئی بزنس مین. فرمایا نہیں نہیں, یہ اسلام کا حسن ہے, یہ اسلام کی آفاقیت ہے, یہ اسلام کی عالمگیریت ہے کہ اس نے اپنے ماننے والوں کو, کہ ایک بندہ بازار کے اندر کھڑا ہے اور اس کو اتنا بڑا آنر میدان معاشر کے اندر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے اندر ایک شخص آیا اور آ کر جو ہے حضور نے اس کے ہاتھوں کو دیکھا, ہاتھوں پہ بڑی خراشیں لگی ہوئی. حضور نے فرمایا یہ تمہارے ہاتھوں کو کیا ہو گیا؟ عرض کی یا رسول اللہ میں زمین کھودتا ہوں, اپنے بچوں کے لیے نا زمین کھود کے اور نان و نفقہ کرتا ہوں. حضور نے فرمایا واہ, لاؤ دکھاؤ اپنے ہاتھ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے ہاتھوں کو پکڑا اور ہاتھوں کو پکڑ کے چوما. فرمایا ان ہاتھوں کے میں قربان, جن ہاتھوں سے تو رزق حلال کماتا ہے. سبحان اللہ. القاسب حبیب اللہ. صرف تسبیح پکڑنے سے نہیں کہ تسبیح پکڑنے والا بڑا مبارک ہوگا, میں تسبیح پکڑتا ہوں, میں اللہ 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 بیٹھتا رہتا ہوں تو آپ میرے اوپر پیسے نشاور کرتے رہے. نہیں نہیں نہیں, بازار کے اندر یہ روڑے کھودنے والا بھی اگر حلال کرے گا, فرمایا القاسب حبیب اللہ, اور اس کے حلال کمانے والا وہ قاسب, وہ اللہ کا حبیب ہے, وہ اللہ کا دوست ہے, اللہ کا مقرب ہے. اس لیے کہ وہ بھی ایک فریضہ ادا کر رہا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ. فرمایا رزق حلال کو طلب کرنا فرض کے بعد ایک دوسرا فرض ہے. وقت پورا ہو چکا ہے, بس ایک حدیث پاک سنا کر میں بات کو مکمل کرتا ہوں. توجہ آپ کی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ نے نبیوں کو حکم دیا, یا ایھا الرسل کلوا من طیبات واعملوا صالحا. اے رسولو, اے اولو العزم نبیو, تم نے کیا کرنا ہے؟ فرمایا حلال اور طیب روزی کھانی ہے, اور واعملوا صالحا, اور پھر عمل صالح کرنا ہے. پہلے کیا کرنا ہے؟ لقمہ حلال. روٹی تو انسان کی ضرورت ہے, یہ انسان کوئی بھی ہو سب کی ضرورت ہے, لیکن فرمایا پہلے حلال لقمہ واعملوا صالحا, پھر عمل صالح. فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے جو حکم نبیوں کو عطا فرمایا, فرمایا وہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا. یہاں فرمایا یا ایھا الرسل
دوسرے مقام پر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے ایمان والو جو کچھ ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے ستھری چیزیں کھاؤ، اس میں سے حلال چیزیں کھاؤ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال بیان فرمائی، بس اس پر بات ختم۔ ثم ذکر الرجل، پھر حضور نے ایک آدمی کا ذکر کیا، یطیل السفر، لمبا سفر کر کے آیا، اشعث اغبرا، بال اس کے پراگندہ ہیں، مٹی لگی ہوئی ہے سفر کی وجہ سے، یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب یا رب، یعنی حالت اس کی ایسی ہے کہ دیکھ کے ترس آ جائے، سفر سے آیا، مسافر ہے، پراگندہ بال ہے، یمد یدیہ الی السماء، یا رب یا رب، اپنے ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، خدایا اے میرے رب اے میرے رب۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اس کی دعا کو قبول کرے گا؟ فرمایا مطعمہ حرام، مشربہ حرام، ملبسہ حرام، غذی بالحرام، فأنا یستجاب لک۔ فرمایا جو اس نے پہنا ہوا ہے وہ بھی حرام کا ہے، جو کھایا ہے وہ بھی حرام، جو پیا ہے وہ حرام، غذی بالحرام، جو اس کا جسم گروتھ کر رہا ہے وہ حرام کھا کھا کر پل رہا ہے۔ فرمایا کیسے رب تبارک و تعالیٰ اس کی دعا کو قبول و منظور فرمائے گا؟ اچھا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں نے حرام کمایا ہے، میں نے 1 کروڑ روپے کمایا ہے، تو مولانا صاحب میں نے اس میں سے 1 کروڑ میں سے آپ دیکھیں 2.5 لاکھ 3 لاکھ روپے میں نے چیریٹی بھی تو کی ہے، میں نے اگر 1 ارب روپے مارا ہے تو میں نے اس میں 2-2.5 کروڑ روپے چیریٹی لنگر کھلائے، میں نے مسجد بھی بنائی ہے، میں نے مدرسہ بھی بنایا ہے، اور آپ یقین کریں میں ہر سال جاتا ہوں جا کے خانہ کعبہ کا طواف کر کے آتا ہوں، میرا اللہ میرا سب کچھ معاف کر دے گا۔ تو یہ سب میں نے بلیک کیا ہے، کالا کیا ہے، نیلا کیا ہے، پیلا کیا ہے، تو یہ میں اس کو وائٹ بھی تو کر رہا ہوں یہ دے رہا ہوں نا، یہ چیریٹی کر رہا ہوں، یہ سارا بلیک میرا وائٹ ہو رہا ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی یہ میسٹری اسکیمیں ہیں، یہ سارا نیب والوں نے نکالا ہوا ہے کہ آپ ان کے اندر بارگیننگ کر لیں، کیا لوگے کیا دوگے، اللہ کے ہاں کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بیان فرما دیا، فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا طیب، سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ طیب ہے، اس کے نام پر دینا چاہتے ہو تو طیب اور پاکیزہ دو گے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ فرمایا کہ حرام کے ذریعے تم چاہو کہ حرام کے ذریعے تمہارا وہ سارے کا سارا حلال ہو جائے۔ فرمایا ان الخبیث لا یمحو الخبیث، خبیث چیز جو ہے، کسی کے کپڑے ناپاک ہو گئے، وہ پیشاب سے، بولے یہ بھی تو لیکوڈ ہے، پیشاب سے کپڑوں کو پاک کر رہا ہے، فرمایا وہ پیشاب اور گندا کر دے گا۔ ولیکن فرمایا کہ لا یمحو السیء بالسیء ولیکن یمحو السیء بالحسن، فرمایا اگر پاک کرنا چاہتے ہو تو اچھے پانی سے پاک فرماؤ۔ حضرات گرامی اسی پر بات ختم۔ ہماری یہ نمازیں، یہ عبادتیں، یہ بڑی راتیں، یہ دعائیں لمبی لمبی، ہماری یہ التجائیں، پہنا ہوا کیا ہے؟ اچھا ہم بھی تبلیغ کیا کریں گے کہ حضرات گرامی آپ جب کھانا کھانے لگیں تو گھٹنا یہ والا کھڑا کریں، اتنی انگلیوں سے کھائیں، اتنا کریں، بالکل سنت مبارکہ ہے۔ ابے پہلے یہ تو دیکھو وہ جو سامنے رکھا ہے وہ حلال ہے یا حرام ہے؟ نہیں، یہ بڑی ٹینشن والی بات ہے، لوگوں کو اتنی لمبی ٹینشنوں میں ڈالو، ان کو لائٹ، ویری لائٹ دین بتاؤ ان کو کہ تم نے کھانا کیا ہے۔ ابے کھانا تو بعد میں سنت کے مطابق، پہلے یہ بتاؤ یہ تم لے کے کدھر سے آئے ہو، یہ لے کے کہاں، کس کا حق مار کے لائے ہو، کہاں سے جھوٹ لے کے آئے ہو؟ تم کیا 1 ٹانگ کیا 2 ٹانگ کیا 3 انگلیاں کیا 4 انگلی کیا، ادھر پن بھی لگا لو تو کچھ بھی نہیں ہوگا جب تک تمہارا وہ حلال اور حرام کا فرق نہیں ہوگا۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا من اشترى ثوبا ب10 دراہم وفیہ درہم حرام لم يقبل اللہ صلاة ما دام علیہ، اللہ اکبر۔ فرمایا ایک بندے نے کپڑا پہنا ہوا ہے، 10 درہم اس کی قیمت ہے، اس 10 درہم میں سے 9 درہم حلال کا ہے، وفیہ درہم حرام، 1 درہم حرام کا ہے۔ فرمایا جب تک وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نماز کو قبول۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ میرے لیے بھی بڑا مشکل ہے، آپ کے لیے بھی بڑا مشکل ہے۔ آپ نے دیکھا نا وہ سائیڈ کے ایک مولوی صاحب فوت ہوئے تو ان کے اکاؤنٹ سے بھی 5 ارب روپے نکلے، 5 ارب کماتے کماتے پتہ چلتا ہے، لیکن بس کل شیء یدخل فیہ، کراتے جاؤ، سودے کراتے جاؤ، لوگوں کا مال چھڑاتے جاؤ، پکڑتے جاؤ، ادھر سے پکڑتے جاؤ، چلو جی۔ تو چاہے ملا ہو، چاہے پیر ہو، چاہے تاجر ہو، چاہے سیاستدان ہو، بیوروکریسی ہو، اسٹیبلشمنٹ ہو، حضرات گرامی جس کو حرام کرنا ہے
جس کے مائنڈ کے اندر حرام سیٹ بنا ہوا ہے کہ مجھے حرام کمانا ہے، آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ مولوی صاحب ہیں یہ حرام نہیں کریں گے، یہ پیر صاحب ہیں یہ حرام نہیں کریں گے، یہ سیاستدان ہیں، یہ تو فوجی جنرل ہے، آپ نے دیکھا نہیں فوجیوں نے کتنے سارے جنرلوں کو پکڑ کے اور کورٹ مارشل کیا ہے، اربوں روپے جو ہے خزانے کے اندر ڈالیں، کوئی بھی روک سکتا ہے۔ اگر روک سکتا ہے تو اللہ کا خوف روک سکتا ہے، اللہ کی خشیت اور اللہ کی بارگاہ کے اندر کھڑے ہونے کا جو خوف ہے وہ روک سکتا ہے۔ تو فرمایا کہ تسبیحات، یہ نمازیں، یہ سب کچھ تب قبول ہوگا کہ جب حلال روزی ہوگی۔ آئیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، نیت کرو یار، نوجوان بچے بیٹھے ہوئے ہیں، نیت کرو، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرو، وہ مالک و مولا ہمیں حلال روزی عطا فرمائے، حلال لقمہ عطا فرمائے، برکت والی، عزت والی، رحمت والی، یہاں بھی اس کو کھائیں تو برکتیں رحمتیں ہوں، اور اس روزی کے بدلے اللہ تبارک و تعالی وہاں بھی ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ رب تبارک و تعالی ہماری اولاد کو، ہمارے بچوں کو بھی حرام سے محفوظ فرمائے۔